الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ تم اپنی محفلوں کو، مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، سجاؤ کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چھٹی کیسے گزاریں۔ ہمارے ہاں جو سرکاری سطح پر چھٹیاں ہیں، اسکولوں کی ہے تو اتوار ہوتی ہے، ہفتہ بھی ہوتی ہے بعض ڈپارٹمنٹ کی۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، آج بھی کئی ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے اور عرب کنٹریز ہیں، وہاں جمعے کی چھٹی ہے۔ تو ویکلی چھٹی بھی ہوتی ہے، ایونٹس کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب ہم اپنی اسکول اور کالج لائف کو یاد کرتے ہیں تو وہاں گرمیوں کی چھٹی بھی آتی تھی، سمر ویکیشن، ونٹر ویکیشن۔ تو چھٹیاں مینیج کرنا، چھٹیوں کو گزارنا، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو چھٹی کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم جب اس پروگرام کی تیاری کر رہے تھے تو کچھ میرے بھی ذہن میں آیا، ہمارے ذمہ داران سے، مبلغین سے بھی بات ہوئی کہ کام والے کے لیے چھٹی کا دن بھی کام کا دن ہے، کیونکہ اس کی ٹارگیٹڈ لائف ہے، اور جو سست کاہل ہے اس کے لیے کام والا دن بھی چھٹی کا دن ہے، آرام کا دن ہے۔ اس کی اگزامپل یوں لیجئے، گھر میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، بعض بچے اسکول جانے کے شوقین، مدرسے جانے کے شوقین، چھٹی ہو جائے تو وہ روتے ہیں۔ ایسے مناظر ہم نے بھی دیکھے، شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، وہ روتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں کہ یار چھٹی ہو گئی۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی شدت سے چھٹی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی جو چھٹی گئی ہے وہ اس چھٹی ہی سے نیکسٹ چھٹی کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ پھر چھٹی آئے گی، اور بیچ میں کوئی چھٹی آ جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج چھٹی ہے یہ۔ تو ہم چھٹی پا کر خوش ہوتے ہیں، چھٹی پا کر ہم جو ہے وہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ واقعی دل میں ایک اطمینان ہو، یا جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ دیکھ کر کہیں کہ واقعی اس نے چھٹی کا حق ادا کیا اور چھٹی کو بھی کام میں لیا۔ یا ہمیں ہمارا عام روٹین دیکھ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ کام کیا کرتا ہے، یہ تو چھٹی پر ہی ہوتا ہے۔ تو ہم کام والے یا چھٹی والے، ایکٹیو یا سست کاہل، ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ تو آج اسی ٹاپک کو ہم لے کر چلیں گے کہ اپنی چھٹی کیسے گزاریں۔ پیارے پیارے مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے قربان مدنی بھائی، یہ ماشاءاللہ ساتھ ہیں۔ کیسے قربان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ ہمارے فراز مدنی بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فراز بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ تو انشاءاللہ ان سے بھی کیا کہیں گے، ماہرانہ رائے لیں گے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے، ویل کوالیفائڈ اور مدنی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور دنیا کے کئی طبقوں میں ان کا بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہوگا۔ جب یہ پڑھتے ہوں گے تو انہوں نے بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی، تو بچے کیسے گزاریں، بڑے کیسے گزاریں چھٹیاں، گھر کی خواتین کے لیے بھی چھٹی آتی ہے تو وہ کیسے گزاریں، بوڑھے کیسے گزاریں، نوجوان کیسے گزاریں۔ اس موقع پر میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ یوں تو چھٹیاں آتی ہیں، ایک بندہ ریلیکس بھی کرتا ہے، تھوڑا کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کے بہت ساری فوائد بھی بتاتے ہیں لوگ۔ لیکن کیا پیاری بات ہے کہ کیسی ہی چھٹی ہو یا چھٹیاں ہو، گھر میں ماں کی چھٹی نہیں ہے، پکانے کی چھٹی تھوڑی ہوگی، کچن کی چھٹی تھوڑی ہوگی کہ بھائی چھٹی ہے کوئی بھی نہیں کھائے گا، بلکہ اس دن تو شاید ماں پر زیادہ لوڈ ہوتا ہے، گھر کی خواتین پر زیادہ لوڈ ہوتا ہے۔ باپ کی کون سے دن چھٹی؟ اگر کام کاج یا آفس یا نہیں گئے جاب پر یا اپنے بزنس پر، یا تو وہ گھر کے کام لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ چلو چھٹی آئے گی تو میں یہ کام مینیج کروں گا۔ یہ اسی طرح مجھے دعوت اسلامی کے حساب سے یاد آیا، کسی موقع پر فراز بھائی امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو بات چل رہی تھی چھٹی کی، کوئی کام ایسا تھا تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو چھٹی آ جاتی ہے یوں۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ بیٹا میری کون سی چھٹی ہے؟ حالانکہ امیر علیہ سنت تو ماشاءاللہ کیا ان کا تقویٰ پرہیزگاری، تو فرماتے ہیں کہ میری کون سی چھٹی ہے۔ اسی طرح قربان بھائی ایک دفعہ اراکین شورا بیٹھے تھے نگران شورا کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ لوگ چھٹی کو یوں کرتے ہوں گے انجوائے، جو بھی ان کا ایک ہے، تو فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول کی یہ برکت ہے کہ چھٹی کے دن تو ہم پر کام کا لوڈ اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ لوگ فارغ ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی مصروفیت دینی ہے۔
فراز بھائی چھٹی کیسے گزاریں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ ٹائم کو درست انداز میں استعمال کرنا. اور ہمیں اسلام نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ ہر وہ چیز جو لا یعنی ہے اس کو چھوڑ دے. اب لا یعنی سے مراد یہاں پر علماء نے فرمایا کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، وہ لا یعنی چیز ہے. اب گھر کے اندر ہیں، باہر کے اندر ہیں، چھٹی گزارنی ہے، ورکنگ ڈے گزارنا ہے، وہ کام کرنا ہے جس میں دین یا دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ پنہا اور چھپا ہوا ہو. اب جو بندہ ہے ہی فارغ، جس طرح آپ نے مثال دی کہ جو فارغ بندہ ہے تو وہ کن کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ غور کرے کہ وہ اب چھٹی سے یہاں مراد بھی کیا ہے. بعض جو ایک ہم جس ایکسپیکٹ میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایک روٹین وائز کام بندہ کر رہا ہے، آفس جا رہا ہے تو اس آفس سے چھٹی ہو گئی، اسکول بچے جا رہے ہیں اسکول سے چھٹی ہو گئی. لیکن گھر کے اندر بھی بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ڈیلی روٹین میں چل ہی رہے ہوتے ہیں، جس کو وقت دینا ضروری ہوتا ہے. بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا تو جیپنیز ایک میتھڈولوجی ہے بہت مشہور 5S کے نام سے. اس کا بنیادی جو اصول ہے وہی پلاننگ ہے، اپنے کاموں کو سارٹ کرنا، یعنی نیڈیڈ اور ان نیڈیڈ چیزوں کو الگ کر دینا. اب ظاہر ہے کہ جو چھٹیاں گزارنے کی جس پر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں غور یہ کرنا ہے کہ نیڈیڈ اور ان نیڈیڈ چیزیں کون کون سی ہیں. جو نیڈیڈ چیزیں بندہ اس کو فوکس کرے. اور میں یہ بھی غور کر رہا تھا کہ ہم یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم چھٹیاں کیسے گزاریں، لیکن اس سب سے پہلے جو ہے وہ پلاننگ بھی ہے. یعنی باقاعدہ پلاننگ کے لیے بھی ایک دن ہونا چاہیے. یعنی آپ چھٹی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پلاننگ بھی کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، فلاں کو ٹائم بھی دینا ہے، اس لیے رحمی بھی کرنی ہے، لیکن جب بہت سارے کام جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی کام نہیں کر پاتے. بڑی پیاری بات فرمائی. بعض اوقات کاموں کا رش بھی کام نہیں کرنے دیتا. اور دوسرا بعض لوگ کیا ہے کہ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے، وہ سوچ کے ٹائم گزار دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ یار وہ چھٹی کا دن کٹ نہیں رہا، چھٹی کا دن گزر نہیں رہا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا. وہ سو کے بھی لگتا ہے کہ وہ تھک جاتے ہوں گے کہ اب کتنا سوئے گا آدمی ہے. پھر تھکن اتارنے کے لیے پھر دوبارہ سوتے ہیں، پھر سوتے ہیں کہ جو سویا ہوں سے تھکن چڑھی اور سو جاؤں گا. جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب جیسے چھٹیاں پڑی تو خوشی میں جو ابتدائی دن ہوتے ہیں وہ اس خوشی میں گزر رہے ہوتے ہیں کہ اب چھٹیاں پڑ گئی ہیں. یہ ان کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. پھر جب درمیانے ٹائم آتا ہے پھر اس میں وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ کیسے کروں گا، وہ کیسے کروں گا. اسی میں دن گزر رہے ہوتے ہیں. پھر آخر کے دن آ جاتے ہیں، اب ان کے پچھتاوے کے دن شروع ہو جاتے ہیں. او ہو اب تو میرا تو آفس کھلنے والا ہے، یا تو میرے اسکول کی یا کالج کی جو بھی ہے وہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں. ساری چھٹیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. اور جن لوگوں نے باقی چھٹیوں کو یوٹیلائز نہیں کرنا ہوتا صحیح طریقے سے تو ان کو ٹائم اسی طریقے سے ہر سال کی چھٹی ایسی گزر رہی ہوتی ہے. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا یا بڑے ہوتے ہیں پڑھنے والے، تو وہ ہر بار جیسی ایگزام ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور نئی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ پلاننگ کرتے ہیں اس بار تو بس ہم نے شروع سے ہی پڑھنا ہے اور سب کچھ پڑھنا ہے اور درست طریقے سے پڑھنا ہے. روزانہ جو ٹیچر سبق دیں گے وہ ہمیں یاد کرنا ہے، پہلے سے یاد کرنا ہے، ہوم ورک کر کے لانا ہے. لیکن بس وہی جیسے شروع ہوا سال سستی ہوتی ہے، پھر آخر میں وہی پیپر کی پریشانی، پھر اگلا سال شروع ہوتا ہے، پھر یہی نیتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہی بات کہ جب تک پلاننگ نہیں ہوگی نا کسی چیز کی، جب تک منصوبہ بندی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کام پایا تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. کیونکہ وہ پایا تکمیل تک اس لیے نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ کام شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک منصوبہ بندی نہیں ہوگی. لیکن جب منصوبہ بندی ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یہ زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس سب سے زیادہ وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت ان کے پاس ہے، وہ اپنے وقت کا درست استعمال نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے اس کی درست منصوبہ بندی نہیں کی ہوئی، پلاننگ نہیں کی ہوئی. لیکن جو اپنے وقت کی منصوبہ بندی کر لیتے ہیں، پلاننگ کر لیتے ہیں، اس کو ترتیب دے لیتے ہیں تو ان کے پاس سب سے زیادہ وقت ہوتا ہے. تو حقیقت یہ نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کی ترتیب نہیں ہے. جب وقت کی ترتیب ہو جاتی ہے، اس کا شیڈول بن جاتا ہے، اس کی ایک منصوبہ بندی کر لی جاتی ہے کہ میں نے روزانہ اتنے صفحے پڑھنے ہیں، یا میں نے روزانہ اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے، یا میں نے روزانہ یہ کام اتنی دیر کرنا ہے. جب وہ فکس کر لیا جاتا ہے نا تو ایک ٹائم پیریڈ وہ آتا ہے کہ آپ اس گول کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو منصوبہ بندی بہت ضروری ہے. لیکن منصوبہ بندی نہیں ہوتی تو 2019 سے 20 لگ جائے، 20 سے 21 لگ جائے اور 21 سے 22 لگ جائے، 22 بھی آدھا گزر جائے تو وہ کام اس وقت تک شروع بھی نہیں ہوتا. اور جب شروع ہوتا ہے تو ایک دن کیا اگلے دن چھوڑ دیا، پھر اگلے دن کیا اس کے اگلے دن چھوڑ دیا. تو اسی وجہ سے منصوبہ بندی اور پلاننگ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. بہت پیاری بات میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مبلغین نے بتائی کہ پلاننگ پوری زندگی کی پلاننگ ہوتی ہے، ہر سال کی ہوتی ہے، ہر مہینے کی ہوتی ہے، ہر ہفتے کی ہوتی ہے، ہر دن کی ہوتی ہے، ڈیلی کی پلاننگ بھی ہو اور مستقل مزاجی بھی ہو.
کیونکہ بندہ پلاننگ کر لیتا ہے لیکن مستقل مزاجی نہیں ہوتی، پلاننگ خالی دماغ میں رہتی ہے یا پیپر پہ. اچھا ہم ایک سوال لیتے ہیں، پہلے آپ کو سوال ہم دکھاتے ہیں اسکرین پر کہ آج کا سوال دیکھیے، پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور درست جواب دینے والوں کو ہم تحفہ بھی دیتے ہیں. کیا تحفہ ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. دیکھیے آج کا سوال. سوال: ان میں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 2 حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 3 حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 4 حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا نام. 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے، اور جو درست جواب دیں گے ان کو انشاءاللہ یہ بہت ہی پیاری کتاب، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے یہ کتاب لکھی ہے کہ فیضان نماز. بہت پیاری کتاب ہے یہ، اور یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے. گھر میں ہو، آفس میں ہو، کسی کو تحفے میں دینی ہو تو یہ دیں کہ نماز کا فیضان، نماز کی برکتیں، نماز کے فضائل، بے نمازی کی سزائیں، با جماعت نمازوں سے متعلق کیا کچھ نہیں ہے، نوافل نمازیں، سفر کی نماز. تو اس کو لیجئے، بانٹیے، تحفے میں دیجئے، اور یہ اپنی عادت بنائیے. فراز بھائی، چھٹی جس دن ہوتی ہے اس سے ایک رات پہلے، جیسے اتوار لے لیں فار ایگزامپل، اگر ویکلی چھٹی لیں تو رات خاص جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، اچھا جلدی سونے والے ایسے ہیں کہ چھٹی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، ان کو سو جانا ہے، کیونکہ ان کی لائف ایک سیٹ ہے، ایک اسکیجول پر، ایک پلاننگ پر ایک سیٹ ہے. اور کئی جگہ رات جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کل چھٹی ہے، سوئیں گے. پھر جو سوئیں گے تو پھر وہ سوئیں گے. تو کیا فرمائیں گے ان کے لیے آپ؟ دیکھیں، جو کام کرنے والا بندہ ہے نارملی وہ اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑتا، یعنی جس کا ایک ٹارگیٹ سیٹ ہوتا ہے. نہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یار چلو کل ہم آج رات یہ کام کر لیتے ہیں، کل چھٹی ہے. تو جس بندے نے کام اپنا سیٹ کیا ہوا ہے، جس طرح بھی ہم پلاننگ کی بات کر رہے تھے، اس نے ایک پلان کیا ہوا ہے اپنے دن کو کہ میں نے کل کا جو دن ہے یا جو مجھے ویکلی آف ملا ہے اس میں کرنا کیا کیا ہے. ایسے بندے بھی ہیں کہ جو اپنا منتھلی یا ویکلی اسکیجول بناتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر وہ اس پر کرتے بھی ہیں. اب جن کا کام ہی فارغ رہنا ہے، جنہوں نے اگلا دن گزارنا ہی، ایسے ہم عبادات کے علاوہ بات کر رہے ہیں کہ بس گزر جائے ہمارا دن، چھٹی کا دن انجوائے میں گزر جائے. تو انجوائے بھی ایک لمٹ میں کیا جا سکتا ہے، ایسا انجوائمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ جس سے صحت جو ہے وہ برقرار رہے، بہتر رہے. لیکن یہاں پر چھٹی کے نام پر، انجوائمنٹ کے نام پر وہ رات تک جاگنا، پھر صبح نماز قضا کر دینا، پھر بے پردگی، گناہوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے تو چھٹی کا ہوتا ہے، وہ اس میں کوئی خاطر کو فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. وہ بھی دن سو کے گزارا جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی دن سستی کے اندر گزارا جاتا ہے. اچھا، اس کا افیکٹ پھر نیکسٹ جو ورکنگ ڈے ہوتا ہے اس پر بھی پڑتا ہے کہ جب وہ اپنی سستی اتار رہے ہوتے ہیں، وہ جو تھکن اتار رہے ہوتے ہیں، تو تھکن بھی اترتی نہیں، اور نیکسٹ ڈے پھر کام کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، کام کے لوڈ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر اپنا کام بھی صحیح. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، پروان میں بھی اعتکاف میں ہی کافی پروفیشنلز بھی بیٹھے تھے یہیں فیضان مدینہ میں. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آپ کو پتہ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کتنا کوالیفائڈ ہوتے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی ہماری جو مصروفیات ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پوری فرم سنبھالتے ہیں، پورا اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ، فائنینس ڈپارٹمنٹ. تو کہتے ہیں کہ یار رات کے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی نے کھول دیے، لیکن ہم بعض اوقات رات کو بھی فارغ نہیں ہوتے، کنٹینیو نہیں کر سکتے. اب دیکھیں وہی کام والے بندے کی مثال، انہوں نے کہا ہے کہ آپ سیٹرڈے سنڈے 2 دن کی ویکینڈ کا کوئی جامعۃ المدینہ بھی کھولیں، کہ ہم جیسے لوگ جو پروفیشنل ہیں وہ اپنی چھٹی کہاں گزاریں، کتنا سوئے گا بندہ. اب جس کی ٹارگیٹڈ لائف ہو، اچھا سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چھوٹا پڑھائی نہیں ہے، لیکن وہ پڑھ کے ایک ان کی لائف ایسی ٹارگیٹڈ اور ایسی مقصد مینیج ہو گئی ہے کہ اب ہفتہ اتوار بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا درس نظامی ہو جائے اور ہم عالم کورس کر لیں. تو جس کی لائف ٹارگیٹڈ ہے وہ سنیچر اتوار بھی کام میں لے رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی نے اسپیشلی اوورسیز، پاکستان ابھی مجھے یاد نہیں ہے، اوورسیز کا تو مشورہ مجھے یاد ہے، نگران شورا نے فرمایا کہ جو بیرون ملک ہیں، اوورسیز ہیں لوگ، یہ ویکینڈ فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول. اچھا، اس کی بنیاد کیا بنی کہ بیرون ملک رشتہ دار کہاں جائیں، تفریح تو پھر گناہ، سارے معاملات کس کو جمع کریں، کس کے پاس جائیں. تو اب اسپیشلی وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے شریعت پر عمل کریں، دین سیکھیں، کہاں جائیں وہ. تو پھر فیضان آن لائن اکیڈمی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن فزیکلی طور پر دنیا کے کئی ملکوں میں سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ 2 دن کی کلاسیں شروع کی، تاکہ جو ہے وہ ویکینڈ پر بچوں کو. اچھا، یہ ویکینڈ کورسز بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ ویکینڈ کورسز، چھٹیوں میں کورسز ہوتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹی میں یہ تو سردیوں کی چھٹی میں یہ.
تو واقعی جن کی ٹارگیٹڈ لائف ہے وہ چھٹیوں میں بھی کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. تو کیسے مینیج کریں اس کو؟ دیکھیں جو چھٹی ہے نا, یہ چھٹی کسی مخصوص کام سے ہوئی ہے. صحیح. اگر کوئی آفس ورک کرتا ہے تو اس کے آفس سے چھٹی ہوئی ہے. کوئی اسٹوڈینٹ ہے تو اس کی اپنے اس ادارے سے چھٹی ہوئی ہے, اس کی زندگی سے چھٹی نہیں ہوئی. تو جس مخصوص ادارے سے چھٹی ہوئی ہے نا, اس کی چھٹی ہے, لیکن اس کی زندگی کے دیگر کام ابھی چل رہے ہیں. صحیح. جس طرح چل رہے تھے اس کے آگے کے جو گول ہیں وہ ابھی باقی ہیں. تو جو کام والا شخص ہوتا ہے, جس کو اپنے وقت کی قدر ہوتی ہے, تو وہ انہی چھوٹے چھوٹے جو لمحات ہوتے ہیں نا, انہی کو یوٹیلائز کر کے ماشاءاللہ. اور کچھ آگے بڑھنے کے لیے, گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اور یہ جو ٹائم ہوتے ہیں ان کو مینیج کر کے اچھے انداز سے جو ہے وہ گزار لیا کرتا ہے. یاد رکھیں جو چھٹی ہے یہ ہماری زندگی کے لیے واقعی بہت ضروری ہے. کئی سارے جیسے آپ نے بتایا نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اتنے سارے ان کے کام ہیں اور اتنا مصروف ہیں کہ رات میں بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو جو چھٹی ان کے پاس آ رہی ہے, چھٹی کا ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس سے وہ آگے کا کوئی کام کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی یہ جو چھٹی آتی ہے اس کے بہت سارے پیرائے ہو سکتے ہیں, بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ چھٹی کیوں جو ہے وہ دی جاتی ہے ہفتے میں, یا چھٹیاں جو کبھی ویکینڈ پہ دی جاتی ہیں یا کہ سال میں دی جاتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ چھٹی یا چھٹیاں ہمارے آئندہ آنے والے لمحے کو, آئندہ آنے والے مراحل کی آسانی کے لیے آیا کرتی ہیں. آپ دیکھیں اب اسکول کے اندر یا جو ڈپارٹ ہوتا ہے آفس میں, اس میں چھوٹا سا بریک ہوتا ہے. صحیح. بریک ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے بریک؟ وہ چھوٹے سے بریک اس لیے ہوتا ہے کہ جو کام کرتے کرتے وہ جو دماغ تھوڑا سا سن ہو گیا ہے اور ہاتھ پاؤں تھوڑا سا جام سے ہو گئے ہیں اور بس برڈن سے آ گیا, وہ چند منٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو دے دی جاتے ہیں, اس میں آپ فریش ہو جاتے ہیں. اس میں آپ اس مخصوص کام کے علاوہ کوئی اور ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے آپ کی ایکٹیویٹی بحال ہو جاتی ہے, دماغ فریش ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں روڈ پہ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک بریک آتا ہے, وہ سگنل کا بریک آتا ہے. صحیح. کہیں ریڈ لائٹ چل رہی ہے, آپ وہاں پہ آگے گاڑی کو روک لیتے ہیں, بریک لگا لیتے ہیں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا تاکہ آئندہ آگے آپ کا آنے والا جو مرحلہ ہے نا, وہاں پہ آپ ٹریفک میں نہ پھنسیں. صحیح. آپ کے آنے والے مرحلے کی آسانی کے لیے یہاں پر آپ کو بریک دے دی گیا ہے کہ آپ یہاں پہ رک جائیں. تو اسی طرح ہماری زندگی میں اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ اگر ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے بریک آتے ہیں جو ہمارے آئندہ آنے والے مرحلے کو آسان کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی ویکینڈ کی چھٹی ہے یا چھٹیاں ہیں بہت ساری, تو یہ ہمارے اس لیے آتے ہیں تاکہ دماغی طور پر ہم فریش ہو جائیں اور ہماری باڈی فریش ہو جائے. اب وہ ہم پر ہے, وہ مجھ پر ہے. کہتے ہیں نا کہ وقت اڑ رہا ہے, صحیح. لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ یو آر پائلٹ. کیا بات. وقت تو اڑ رہا ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اڑانے والے آپ ہیں, کیا بات. پائلٹ آپ ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے اس وقت کو, اس چھٹی کو, ان لمحات کو گزارتے کیسے ہیں. کیا بات. گزارنے والے ایسے گزار لیتے ہیں کہ وہ دنیا بھی بہتر کر لیتے ہیں اور آخرت بھی بہتر کر لیتے ہیں, جیسے کہ آپ مثال دے رہے ہیں. اور گزارنے والے کبھی ایسے گزارتے ہیں کہ وہ جب ایک ٹائم پیریڈ بڑا آگے چلے جاتا ہے تو پھر پیچھے والے کو دیکھ کے پچھتاتے بھی ہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک اور چیز عرض کروں گا کہ چھٹیاں کیسے گزاریں. اس میں کہنے والے کہتے ہیں کہ چونکہ ڈیلی روٹین ایک چل رہی ہوتی ہے نا, صبح اٹھے یہ کام, شام مارا, شام کو آئے سودا لے کے آئے, وغیرہ وغیرہ کر کے ٹائم پیریڈ ہو گیا, سونے کا آپ سو گئے, اگلا دن پھر وہی, پھر اس سے اگلا دن پھر وہی. لیکن جب آپ کو چھٹی ملتی ہے آپ کی روٹین, آپ کا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. صحیح. تو کہا اب اس چھٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آب و ہوا کو چینج کریں. صحیح. آپ مخصوص لوگوں سے ہم ڈیلی روٹین میں مل رہے ہوتے ہیں, لیکن چھٹی ہے آپ نئے لوگوں سے ملیں. صحیح. اچھا آپ مخصوص جگہ ہی جا رہے ہیں, آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے, آپ نے آفس جانا ہے, آپ نے پڑھنے کے لیے جانا ہے, وہاں سے مخصوص جگہ سودا لینے جانا ہے اور وہاں سے ہوتے ہوئے آپ نے گھر پہ آنا ہے. لیکن جب آپ کو چھٹی ملتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کسی نئی جگہ جائیں, نئی تازہ ہوا میں جائیں, نئی فضا لیں, نئے لوگوں سے ملیں اور نئے پلیس پہ جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک مخصوص جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں نا, تو گویا کہ جسے کہتے ہیں ہم گوئے کے مینڈک, وہ مخصوص لوگوں سے مل رہے ہیں, مخصوص دماغ ہے, وہی باتیں ہیں, وہی سب کچھ ہے, وہی روٹین ہے. لیکن جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں, نئی جگہ جاتے ہیں, تو آپ کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کو سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ کے آگے کے کئی سارے آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ چینج کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو سمجھ رہا تھا یہ درست ہے, میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس ختم, اب تو کامیابی مل گئی. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وہاں جا کے پتہ چلا کہ دنیا تو یہاں تک ہے, وہاں جا کے پتہ چلا تو حقیقت تو یہ ہے, اس سے بھی ابھی آگے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ریسرچرز نے بتایا کہ آپ آگے بڑھ کے جو ہے نئی جگہ پہ جا سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو نئی جگہ کہاں جائیں میں کہتا ہوں, جیسے آپ نے ویکینڈ کا بتایا نا کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ویکینڈ پہ جامعۃ المدینہ کا اور ان چیزوں کا آغاز کیا ہے, جو کورسز کا. تو دعوت اسلامی نے مدنی قافلہ کا سسٹم شروع کیا. کیا بات ہے. آپ مدنی قافلہ میں سفر کیجیے, نئے لوگ آپ کو ملیں گے. اچھا نئی جگہ پہ جانا ہوگا, اور کمال یہ کہ یہ اس ویکینڈ پہ اس طریقے سے جب آپ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, نئی جگہ پہ جاتے ہیں, نئی آب و ہوا لیتے ہیں, نئے لوگوں سے ملتے ہیں, تو یہ نہیں کہ آپ کا یہ سارا سفر یہ سب کچھ گناہوں بھرا ہوگا.
بلکہ کمال در کمال ہے کہ سارا کچھ مسجد کے اندر ہوگا. پھر جب آپ باہر جا کے نیکی کی دعوت دیتے تو نئے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے لوگوں کے مزاج کیسے ہیں, لوگوں کی گفتگو کیسی ہے, کس کس قسم کے لوگ ہیں, اس وقت معاشرے میں چل کے آ رہا ہے, آگے مارکیٹ کیسی ہے, بازار کیسا ہے. تو دین بھی بہتر ہو رہی ہوتی ہے اور دنیا بھی بہتر ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنا ویکینڈ یا چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات ہے کہ چھٹیاں کیسے گزاریں. واقعی پورا کام ہے, پورا سبجیکٹ ہے. جب ہم کسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس کو تو کھولتے ہی چلے جائیں. اور واقعی چھٹی کا مقصد جیسے ہمارے مبلغین نے بتایا کہ صرف آرام اور یہ نہیں ہے, بلکہ جو ہم کام کرتے ہیں ڈیلی, جو ہماری ورکنگ ہوتی ہے, اس سے ایک ریلیکس دیا جاتا ہے تاکہ مزید ہم انرجیٹک ہوں. اچھا, انرجیٹک ایک تو بندہ باڈی وائز ہوتا ہے, باڈی وائز جب ہوگا جب کہ اس کے اعصاب مضبوط ہوں گے اور ایسے کام کریں کہ ہمارے اندر قوت اور آئے. پھر بندی کی مینٹلی اپروچ بڑھتی ہے, اور وہ ایسے لوگوں سے ملنے سے, جیسے قربان بھائی نے بتایا کہ مدنی قافلے میں سفر کریں, نیکی کے کام کریں, ثواب کے کام کریں, تو اس سے ہوگا. جائز طریقے سے ریسرچ کریں. اچھا, فریش بھی ہونا ہے تو جائز طریقے موجود ہیں اس کے لیے, کچھ کالز بھی ہیں وہ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاکستان میں تو پھر بھی غنیمت ہے جس لائف اسٹائل میں ہم لوگ رہتے ہیں, لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ وہ چھٹیوں کے لیے گناہوں کا اہتمام کرتے ہیں. چھٹیاں ہیں یا چھٹی ہے یا کوئی ایسا تہوار ہے, بے پردگی, میوزیکل نائٹ, میوزیکل پروگرام, اور اللہ معاف کرے یہ بہت کچھ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی اس پر غور کریں. دنیا بھر میں تو عجیب ایک حال ہے, بہت عجیب حال ہے. بے پردگی, بے حیائی, بے ہودگی یہ نہ ہو, بلکہ اپنی زندگی کا مقصد سیٹ کریں. اگر چھٹی ہے بھی تو نماز کی چھٹی نہیں, اگر چھٹی ہے بھی تو تلاوت قرآن تو کر سکتے ہیں نا, سنتوں پر عمل تو کر سکتے ہیں, جو نیکیاں ہیں وہ تو کر سکتے ہیں, ان سے تو چھٹیاں نہیں ہیں. تو مزید اس پر ہم آگے بڑھیں گے. کچھ کالز ہیں وہ لیتے ہیں, ذرا کال دیجیے گا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آخر یہ چھٹیاں آخر کم کم کیوں آتی ہیں, زیادہ ہونی چاہیے. چھٹیاں کم کم کیوں آتی ہیں فراز بھائی, کم کیوں آتی ہیں چھٹیاں؟ مختلف ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے. بعضوں کا چھٹی بہت زیادہ بھی ہوتی ہے. اب جیسے بچے ہیں, ان کی جو سمر ویکیشن ہوتی ہے وہ 2 مہینے کی ہوتی ہے, کبھی بارش سے آ جائیں تو 2.5 مہینے کی بھی ہو جاتی ہیں. اور جو بڑے افراد ہیں, ظاہر ہے اب ان کو دیگر بھی کام کرنے ہیں, تو کیونکہ اب جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں تو وہ ایسا ایک ادارہ ہے کہ جس میں اتنا لمبا آپ بریک نہیں کر سکتے. جیسے آپ مدنی چینل کی مثال لے لیں, اب مدنی چینل کا اسٹاف بولے کہ ہمیں جو ایک مہینے کی چھٹی دی جائے تو آپ بتائیں کہ چینل کا نظام کیسے چلے گا. تو ایسے کئی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں کہ جس کو آپ زیادہ گیپ نہیں دے سکتے, زیادہ اس میں چھٹیاں کر نہیں سکتے, ورنہ نظام درم برم ہو جائے گا. بات سے مجھے ایک بات یاد ہے, بڑی پیاری بات کی, جیسے مدنی چینل کی آپ نے مثال دی نا, چھٹی ہے, عید کا دن ہے, عید پہ تو چھٹیاں عموماً, لیکن جو ہمارے پولیس والے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں, ٹریفک پولیس ہیں, ان کی تو کیا چھٹی. اچھا, بچے اگر کھانے پینے جاتے ہیں, جو کھانا پینے کی چیزیں بیچ رہے ہیں ان کی کہاں چھٹی ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ چھٹیوں میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں. یہ تو چھٹیاں زندگی کا مقصد نہیں ہے, اپنی زندگی کا گول سیٹ کیجئے. فراز بھائی, بہت سارے افراد کے لیے چھٹی کا دن ورکنگ ڈے بن جاتا ہے. صحیح. ویسے وہی جیسے لوگ کھانے پینے باہر گئے ہیں, بچوں کو باہر لے گا, کھلونے والے جو بیچارے پورا ہفتہ وہ انتظار میں رہتے ہوں گے کہ ہماری کوئی اچھی کمائی ہو جائے, ان کے لیے وہ چھٹی کا دن ورکنگ ڈے بن گیا. جیسے آپ نے کھانے پینے کی مثال دی, اور بھی لوگ ہیں جس میں اس کام کا لوڈ چھٹی والے دن بڑھ جاتا ہے. نارمل جو روٹین ہوتی ہے اس میں کام کا اتنا لوڈ نہیں ہوتا, لیکن اس اسٹاف کے لیے یا اس ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ چھٹی کا دن نارمل ڈے سے بڑھ کر ورکنگ ڈے ہوتا ہے. تو یہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس کی بات ہوتی ہے. تو ہم ہیں مسلمان, چھٹی ہو یا نہ ہو, ہمیں ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارنا ہے, شریعت کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے. اور جو دنیاوی جس کو ہم کام کہہ رہے ہیں اس میں بھی اگر اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو وہ کام ہمارے لیے ثواب کا باعث بن سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے بات کی نا کالر نے کہ چھٹیاں کم کیوں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ڈپارٹ کو جو ہے نا وہ چوز کر لیتے ہیں. اب آپ نے وہ سلیکٹ کر لیا کہ میں نے اس میں جاب کرنی ہے. جب آپ اس ڈپارٹ کے اندر آ گئے نا تو آپ کو پھر اس ڈپارٹ کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ میرا جس ڈپارٹ سے تعلق ہے نا اس کی یہ اہمیت ہے, اور اس کے اندر چھٹیوں کا یا جو بھی معاملات ہے وہ یہ ہے, اس کے آنے جانے کے ٹائمنگ یہ ہے. ابھی عید کے دن ہی ہم, جیسے آپ نے پولیس والوں کی مثال دی نا, ہم کچھ لوگوں سے ملے تو اس میں ملاقات وغیرہ ہوئی, بات چیت ہوئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈپارٹ ہم نے اپنی خوشی سے سلیکٹ کیا. صحیح. اور
ہمیں اس کی اہمیت پتا تھی کہ ہماری چھٹیاں بھی نہیں ہوں گی. دیکھیے عید کا دن ہے, سب عید منا رہے ہیں, ہم یہاں پہ لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑے کیا ہیں. بات ہے. تو ہم نے خود سلیکٹ کیا. اب جو ہمارے رشتہ دار تھے, گھر والوں تھے, پھر ہم نے ان کو اس کی اہمیت بتایا کہ ابھی ہم جس ڈپارٹ سے وابستہ ہوئے ہیں اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, لہٰذا ہم عید کے دن آپ کے گھر پہ نہیں آ سکتے. ہماری عید کی خوشی یہ ہے ہم قوم و ملت کی جو ہے نا خدمت کیا کریں. بات ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو جب آپ ایک ڈپارٹ سے وابستہ ہو جاتے ہیں نا, پھر آپ اس کو دوسرے ڈپارٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ نہیں جی اسکول کی تو 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے. صحیح میرا بھائی پھر آپ ٹیچر بن جاتے ہیں. صحیح. جب اتنی چھٹیاں چاہیے پھر آپ ٹیچر بن جائیں. جب آپ اپنے ڈپارٹ میں آ گئے ہیں تو اس کی اہمیت کو سمجھیں, کیونکہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جن کا ڈپارٹ ایسا ہے کہ ان کی بہت کم چھٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ضرورت ہے اس ڈپارٹ کی, لیکن وہ اس ڈپارٹ کو بار بار کہتے رہتے ہیں کہ یار چھٹیاں اتنی کم دیتے ہیں, فلاں ڈپارٹ تو اتنی چھٹیاں دیتا ہے, وہ ڈپارٹ تو اتنی چھٹیاں جیسے میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے, اب چھٹی والے دن یا عید والے دن کون سے ہاسپٹل پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی چھٹی ہے, مریض جو ہے نا آنے کی زحمت نہ کریں, بلکہ عموماً رمضان کے بعد تو ایک بیماری کا فلو, یعنی کہ بیمار ہونے سے مراد لوگوں کو جو ہے وہ پیٹ کی پرابلمس ہو رہی ہے. آج کل بھی سنا ہے کوئی چل رہا ہے اس طرح. عید کے دن اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ میڈیکل ہاسپٹلس کے اندر رش لگ جاتا ہے, کاموں کو جگہ نہیں ملتی ہے. نہیں, میرا خود آنکھوں دیکھا ہے کہ وہ ون ویلنگ تو یہ تو وہ, وہی جو بے مقصد کام کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہاسپٹلس کے اندر اتنا رش ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات ان کو معذرت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کہیں اور چلے جائیں. تو ان کی چھٹی تھوڑی ہے, چھٹی نہیں ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, چھٹی کام والے کے لیے کوئی چھٹی نہیں, جس کو کام نہیں کرنا اس کی چھٹی ہے. پر یہ وہ گھر کی خواتین, میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی عرض کروں گا کہ واقعی جو گھر کی کام خواتین ہی سنبھالتی ہیں, جن پر ذمہ داری ہوتی ہے, تو یہ بھی ہوتا ہوگا کہ چھٹی والے دن تو وہ خاص گھر کی صفائی, کیبنٹ کی صفائی, کچن کی صفائی, فریزر کی صفائی یہ لے کر بیٹھتی ہوں گی کہ چلو ہفتے میں ایک دن یہ کر لیا, الماری سیٹ کر لی. یہ ہوتی ہیں جس کو کیا کہیں گے, سلیقہ شعر خواتین. جی ہاں. تو گھر کو ویل مینیج رکھتی ہوں گی. اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ فریج حال سے بے حال, تو کیبنٹ حال سے بے حال, تو الماریاں بکھری ہوئی, تو سب دھرم بھرم بنا ہوا ہے. اس لیے کہ اس گھر کی خواتین کی ایسا تو نہیں روز ہی چھٹی ہے, رات بھر جاگ رہے ہیں, دیر تک سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, اور صبح پتہ نہیں کب سوئے, فجر پڑی نہیں پڑی, 12-1 بجے اٹھے, نہ کھانے کا پتہ نہ ناشتے کا پتہ, بے ترتیب زندگی. چاہے گھر ہو, فیملی ہو, آپ کی اسکول لائف ہو, کالج لائف ہو, آپ کے جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, کوئی جاب ہو, بزنس ہو, ہر چیز جو ہے وہ پلاننگ اور مینجمنٹ مانگتی ہے. آپ کی اپنی زندگی بکھری ہوئی ہے, آپ کسی کو کیا مینیج کریں گے. ہمارا ٹاپک ہی ہے گھر اور معاشرہ. تو گھر کو بھی مینیج کرنا ہے, معاشرے کو بھی مینیج کرنا ہے. چھٹی گزارنے کے بہت اچھے دیگر طریقے بھی ہیں, وہ بھی ہمارے مبلغین عرض کریں گے. رشتہ داروں سے ملنے چلے جائیں, صلہ رحمی ہے, قبرستان چلے جائیں, جو عزیز و اقارب یا والدین یا کوئی ایسا قریبی عزیز گیا ہے تو ان کے سال ثواب کے لیے قبرستان جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے مزارات اولیاء پر چلے جائیں, یہ بھی ایک لائف کا چینج ہے کہ برکتیں ملے گی اللہ کے ولی کے مزار سے. گھر کے جو پینڈنگ کام ہیں, بعض اوقات تو ہفتوں گزر جاتے ہیں, بلب ٹھیک نہیں ہوتا, ٹھیک سے مراد چینج ہی کرنا ہے, فیوز ہو گیا, لائیں گے, اور پورا ہفتہ پورا مہینہ گزار دیا, اور چھٹی کے دن بھی کہہ رہے ہیں یار آرام کر لیں, بہت تھک گئے. تو بھائی کیا آپ نے گھر کا بلب تو چینج کر لیں, ٹوٹی ٹپک رہی ہے, گیس لیک ہو رہا ہے, تو آپ کا اپنی زندگی مینیج نہیں ہے. تو اگر آپ گھر کے بڑے ہیں, سربراہ ہیں یا چھوٹے بھی, اگر اتنا شعور آ گیا تو آپ نے کل کو لیڈنگ رول ادا کرنا ہے, اور آپ کی زندگی مینیج نہیں ہے. آپ کی بائک خراب, آپ کی گاڑی خراب, وہ آپ سے سیٹ نہیں ہو رہی ہے. پیٹرول ہے تو گاڑی کا تو بائک لٹا کے اتنی لٹا دی کہ آپ اس پہ ہاتھ مار رہے ہیں. ایک دفعہ ہوا ایسا کہ ایک شخص کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا تو انہوں نے گاڑی بعض اوقات لٹا دیتے ہیں نا کہ تھوڑا بہت پیٹرول ہو تو کاربیٹر میں آ جائے, تو وہ اس پر مزید لٹانے کے بعد ہاتھ مار رہے تھے. ایک شخص ہنسے اور ہنس کے کہنے لگے بھائی پیٹرول چپکتا تھوڑی ہے جو آپ آگے ہاتھ مارنے سے چلا جائے گا. یہ تو گاڑی کو لے کر کیوں آئے, یہ اس نہج پر یہ دھکے لگا رہے ہیں, اور وہ پیٹرول ختم تو CNG ہے تو وہ ختم, بریک ہے تو وہ کام نہیں کر رہا, کرائیں گے دیکھا جائے گا. اللہ عافیت دے. آپ کی سواری سیٹ نہیں ہے, کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بچوں کو لے کے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ مبلغین سے اس بارے میں اور لیتے ہیں, کیونکہ ٹائم ہمارا ایسا گزرتا ہے. پہلے تو ہم سوچتے ہیں کہ پورا کیسے ہوگا, جب ہماری گاڑی چل پڑتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ اس کو کور کیسے کریں. ٹاپک بہت پھیلا ہوا ہے. اچھا, ہم نے سٹارٹ میں ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا نام. اس سوال کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں, ہم دوبارہ دیکھیے. کئی جوابات تو آئے ہیں, پنجاب سے بھی آئے ہیں, بلوچستان سے ہیں, کراچی سے ہیں, اور سندھ کے دیگر شہروں سے بھی ہے, تو وہ بھی ہم جواب آخر میں بتائیں گے. یہ سوال ذرا دکھائیے گا دوبارہ. سوال: ان میں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 2 حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 3 حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 4
حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سوال ہے کہ 4 آپشن بتائے گئے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا والد گرامی کا نام، آپ بتائیے، جواب دیجئے۔ کئی جوابات آ چکے ہیں، لاسٹ میں ہم جواب بتائیں گے، اور جو درست جواب دیں گے اس کی قرآن اندازی ہوگی۔ قرآن اندازی میں جو نام نکلے گا اس کو یہ انعام کے طور پر فیضان نماز کتاب دی جائے گی۔ میں نے میسج کچھ دیکھے، سارے تو نہیں پڑھ پایا، تو جواب آیا ایک جگہ سے، میں جگہ نہیں بتاتا، اور جواب بھی درست ہے، اور جواب میں یہ لکھا صاحب کہ مجھے فیضان نماز کتاب چاہیے۔ تو اب اگر مجلس یہ نوٹ کر لے تو میری سفارش ہے، باقی ہمارا زور نیٹ ورک ہے، سسٹم ہے یہ کہ اگر جنہوں نے کہا ہے ان کا نکل جائے تو ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس میسج تو ہوتے ہوں گے، اور نہ بھی نکلے تو جنہوں نے یہ کہا، کیونکہ انہوں نے پہلا کہا تھا یہ اور وہی میں پڑھ پایا، تو ان کو ایک کتاب الگ سے میری طرف سے بھیج دی جائے کہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے، تو ہو سکتا ہے ضرورت ہو، اس کتاب سے محبت ہو، نہ مل رہی ہو، یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آج 2 کتابیں ہم دیں گے، ایک جس نمبر سے آیا، اللہ کرے وہ نمبر ٹریس ہو جائے، نہ پہنچ سکے تو آپ سے معذرت، اور ایک ان کو، اور ایک قرآن اندازی میں جن کا نام نکلے گا ان کو بھی انشاءاللہ کتاب فیضان نماز یہ دی جائے گی تحفتاً۔ کال دیجیے گا۔ میرا علی بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی میں چھٹیاں کیسے گزارتے تھے؟ جوانی تو ابھی بھی ہے بھائی، کہنے کو تو کوئی بالکل بزرگ ہو اس کو بھی کہیں گے حضرت آپ اتنے بوڑھے ہو گئے تو اچھا نہیں لگتا۔ خیر زندگی گزری رہی ہے، اور چھٹیاں تو خیر مختلف ادوار گزرے ہیں، اور مختلف اسٹوڈنٹ لائف الگ تھی، اور یہ لیکن جب سے ایک ٹارگیٹڈ لائف ملی، دعوت اسلامی کا ماحول ملا، تو اس دنوں جو ہے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، حیدرآباد میری رہائش تھی، تو ہم تو چھٹی کے دن بھی علاقے دورہ کرنے، علاقے دورہ اصطلاح نہیں تھی اس ٹائم، پتہ نہیں کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، جو ہمارے خالی ایریاز ہوتے ہیں تو وہاں ہم نکلتے تھے جمعے کی نماز پڑھ کر۔ جمعے کی نماز میں ایک مسجد میں جمع ہو جاتے، اور وہاں سے پھر ہم لوگ کسی گاڑی وغیرہ میں بیٹھ کر، کوٹری کا علاقہ ہے، حیدرآباد سے آدھا پونا گھنٹے کا فاصلہ ہے، تو کوٹری میں بھی جو ہے وہ ہمارا جمعہ اجتماع ہوتا تھا، تو عصر کی نماز میں ہم مختلف مساجد میں پھیل جاتے، پھر مغرب کی نماز میں وہاں جمع ہوتے سب، غالباً مدینہ مسجد شاہی بازار جو مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت جو ہمارا مرکز تھا، تو فیضان مدینہ ہے، پھر سب کو دعوت دے کے وہاں لاتے، پھر عشاء تک فارغ ہوتے، عشاء میں واپس آتے، تو یوں الحمدللہ دعوت اسلامی، اور میں غالباً جو 89 میں دعوت اسلامی میں آیا تو میری عمر اس وقت 17 18 19 سال ہوگی، تو یوں جب دعوت اسلامی ملی تو یوں، باقی بچپن تو پھر بچپن ہے، وہ تو پھر وہی ہے جو آج کل روٹین ہوتا ہے، نہ اتنا ذہن تھا نہ کچھ تھا۔ مزید کال دیجیے گا۔ جی میرا سوال تھا کہ چھٹی کے دن گھر کے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں؟ چلیں اس پر اپنے مبلغین سے کچھ کام لیتے ہیں بھائی، دونوں سے۔ قربان بھائی پہلے تو کچھ کام آپ بتا دیں بھائی۔ دیکھیں ابھی آپ نے جو بات شروع میں کی تھی نا، میں ویسے ہی اس کو تھوڑا سا لے لیتا ہوں، یا ان کی بھی بات ہو جائے گی، کہ جو مرد ہوتا ہے نا، بالکل اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے باہر کے کام کرتا ہے، یعنی اپنا کما کے لانا وغیرہ دیگر۔ خواتین جو ہے وہ گھر کو سنبھالتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب مرد جو ہے وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ بہت سارے گھر کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرد کے ہی ذمے ہوتے ہیں اور وہ مرد ہی کر سکتا ہے، لیکن مرد کی سستی کی وجہ سے وہ عورتوں کے لیے ایسے اذیت اور خوف کا سبب بنتے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک معاملات جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے تک اس پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام تم سے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے الماری ہے، الماری کے اندر کپڑے سیٹ کر کے رکھنا، الماری کی ترتیب ہونا، الماری سیٹ ہونا، صاف ستھری ہونا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ لیکن اگر اس الماری کا لوک ٹوٹ جاتا ہے، جی اس کا ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے، صحیح۔ کہ جو خاتون ہے وہ جا کے لوگ لے کر آئے گی، وہ لگائے گی۔ ڈیفینیٹلی اگر الماری کے اندر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کو سیٹ کروانا، درست کروانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ بہت پیاری بات فرمائی آپ نے۔ بظاہر دیکھا جائے تو لاک اور کنڈی کیا بڑی بات ہے، فراز بھائی واقعی بڑی پیاری بات، مجھے بڑا اچھا لگا آپ کا یہ، کیونکہ میری بھی اس طرف توجہ نہیں تھی کہ یہ لاک اور یہ، اب میں بھی اپنے گھر کے آج جا کے چیک کروں گا۔ میں یہاں پہ ایک صحیح فرمایا، بہت پیاری بات آپ نے۔ ایک خاتون تھی تو وہ اپنے شوہر کو کئی عرصے تک کہتی تھی کہ یہ لوگ خراب ہو گیا، یہ پلیز آپ جو ہے لگوا دیں۔ اب وہ ان کا لوگ ٹوٹ گیا، ہاتھ سے کھول لیں گے کیا ہے؟ اب اچھا اس کو جو چپک تھی نا، یعنی جس میں میگنیٹ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ذرا مضبوط تھا۔ اچھا شوہر اگنور کر دیں۔ اب یقین کیجئے اس بات کو مہینہ نہیں مہینوں گزر گئے، 2 مہینے تک گزر گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایمرجنسی میں نا شوہر کو الماری کھولنی پڑ گئی کہ ذرا پیمپر نکال کے دے دیجیے، وہ نیچے تھی کیا تھی، بہرحال جو ہے نا، اب جب شوہر نے وہ الماری کھولے، کیسے کھولے یہ، تو اس نے بڑی وہ کر کے ہاتھ ڈال کے اس کو کھولا، تو اس کو پھر لگ پتا کہ یہ کیا مسئلہ تھا، وہ ہاتھ ڈال کے کھولنا پڑ رہا تھا، اور شوہر کو تو اہمیت پتہ نہیں چلی، جس کی وجہ سے عورت کا یہ حصہ چھل گیا تھا۔ تو بظاہر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا اگر اگنور کر رہا ہے، یا وہ آپ سے لڑ نہیں رہا ہے، یا وہ آپ کا احترام کر رہا ہے،
یا وہ زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا یا کچھ نہیں کہہ سکتا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کو اہمیت دینی چاہیے. سامنے والا اگر ایک چیز کی ایک بات ایک بار کہہ چکا ہے, 2 بار کہہ چکا ہے, اگر وہ تیسری بار بھی کہہ چکا ہے نا, اب تو اللہ کے واسطے اس کو کر ہی دینا چاہیے. بڑی پیاری بات. فراز بھائی کیا کریں چھٹیوں میں؟ لیکن گھر کے اندر ظاہر کام تو جمع ہو ہی جاتے ہیں, تو جس طرح میں نے پہلے کہا پلاننگ کریں, یعنی ایک بار آپ سروے کر لیں کہ کام کس کام کی ضرورت ہے, اس کو پیپر ورک پہ لے آئیں. اور پھر بہت سارے کام ہم اس لیے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ پریفرنس نہیں ہوتی, تو اس کام کو پریفر کریں کہ کون سا کام پہلے کرنا ضروری ہے. جو جس میتھڈولوجی کی میں بات کر رہا تھا جیپنیز, اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ سارٹنگ کریں. تو سارٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو آرگنائز کریں, نیڈڈ چیز کون سی ہے, ان نیڈڈ ان کو آپ نے الگ کیا. اب جیسے بعض لوگوں کو لائبریری بنانے کا شوق ہوتا ہے, اب لائبریری کے اندر بس وہ کتابیں بکھری ہی رکھی ہوئی ہیں اور مٹی اس میں جمع ہو ہی رہی ہے, سالوں سال تک پوچھتے نہیں ہیں. کبھی اتفاق ہو گیا کھولنے کا تو پھر وہ انہی کے چہرے پر آ کے وہ ان کی زیارت اور ان کے بوسے لے رہی ہوتی ہے. تو کبھی اپنی اس لائبریری کو دیکھ لیں, اس کی صفائی کر لیں, اس کو مینیج کر لیں. بلکہ بعض میں ایسے علماء کو جانتا ہوں کہ جو باقاعدہ اپنی سیٹنگ کو ترتیب کرتے ہیں, یعنی ایک کرتے رہتے ہیں, مطلب وہ ان کے ایک روٹین میں شامل ہوتا ہے کہ 2-4 مہینے بعد 6 مہینے بعد اس کو وہ ایک نئی ترتیب سے رکھتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے, کتابیں ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اب جب وہ بے ترتیب سے رکھی ہوتی ہیں, اب ایک جلد وہاں رکھی ہے, دوسری جلد وہاں رکھی ہے, پھر ذہن میں خیال آتا ہے یار کوئی لے تو نہیں گیا, پھر ڈھونڈنے میں مل ہی جاتی ہے, تو اس طرح ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے. تو اپنے ٹائم کی بھی اس میں بچت ہے. اچھا کبھی کتنے عرصے کے بعد آپ نے کھولا تو پہلے تو آپ کو کتاب نکالنے کا دل ہی نہیں کرے گا, پہلے آپ یہ کہیں گے یار اس کی میں صفائی تو کر لوں. تو یوں پہلے آپ اپنی پیپر ورکنگ کریں, اور یہ ایک آدھ مرتبہ کرنا پڑے گا, آپ کو ہر مرتبہ پلاننگ نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو شیڈول پتہ چل جائے گا کرنا کس طریقے سے. اچھا بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسروں کے لیے راحت ہوتی ہے. اب جیسے پنکھے کا کیپیسیٹر خراب ہے, بٹن خراب ہے, اب آپ تو اپنے روم کے اندر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں, اب والدہ ہیں, والد صاحب ہیں, وہ بول نہیں رہے آپ کو, تو خود بندہ ان چیزوں پر غور کرے, پنکھے وغیرہ کا کام کروا دے گھر میں, اور اس طرح کے دیگر کام ہیں. پھر آپ اپنی گاڑی وغیرہ ہے اس کے مینٹیننس کو دیکھیں. بعض اوقات بندہ بائک یوز کر رہا ہوتا ہے, گاڑی ویسے رکھی ہوئی ہوتی ہے, اب کبھی فیملی کے ساتھ نکلنا پڑ گیا تو بھائی وہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی. کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی؟ 2 مہینے سے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا. تو یوں اپنے کاموں کو مینیج کریں گے, پیپر ورک پہ لائیں گے, پریفرنس دیں گے, تو آپ کے بہت سارے کام اچھے انداز میں مینیج ہو جائیں گے. اس میں ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں نا, وہ پڑھ تو بہت زیادہ لیتے ہیں, اپنی فیلڈ کے ماہر بھی ہوتے ہیں. اب ایک شخص ہے وہ ویب ڈیزائنر بھی ہے, ویب ڈیولپر بھی ہے, اور کمپیوٹر کا اچھا ماہر ہے, اور صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے, اچھا بھلا اس کی ساری دنیا جہاں کی معلومات تو ہے, ہر ایک کے اپنی فیلڈ کی معلومات ہے, اچھا پڑھ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, کام کر رہا ہے. لیکن گھر کے روزمرہ کی جو ضروری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے زندگی گزارنے میں کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتی ہیں, اس پہ ہماری توجہ بھی نہیں رہتی, اور وہ سیکھنے کا ہمارا جذبہ بھی نہیں رہتا. اور جب کبھی ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے نا, تو پھر ہم حیران و پریشان رہ جاتے ہیں. اس بات کو میں اس مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک گھر میں جو ہے نا وہ لائٹ چلی گئی اچانک. بھائی پڑوس میں دیکھا اس کی بھی آ رہی ہے, ادھر دیکھا تو اس کی بھی آ رہی ہے, وہ لائٹ گئی. اب اس اپنا جو بجلی والا ہے اس کے پاس گئے کہ جی بھائی آپ آ جاؤ, جو ہے نا وہ لائٹ جو ہے ہماری چلی گئی ہے. اچھا وہ ملا نہیں, گھر میں پیغام پہنچا دیا کہ ابھی وہ مصروف ہے, کام پہ گئے ہوئے. اب دوسرے دن گئے, دوسرے دن بھی نہیں ملا. اب تیسرے دن گئے, پریشان, بھائی فون وغیرہ کیا, کسی طریقے سے رابطہ کیا, اور تیسرے دن وہ بجلی والا ان کو مل گیا, اس کو لے کے آ گئے کہ بھائی لائٹ ہمارے گھر کی نہیں آ رہی, آپ آ کے چیک کریں. جب انہوں نے آ کے چیک کیا نا کہ لائٹ نہیں آ رہی, کیا مسئلہ ہے, تو بریکر نیچے گرا ہوا تھا. بریکر نیچے ہو جاتا ہے نا, وہ آیا, اس نے یہ اوپر کیا, لیجیے لائٹ آ گئی. اب دنیا جہاں کی ویسے تو بڑی معلومات ہے, باہر جاتا ہے, لیکن گھر کے اندر ہم رہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری ویسی ہوتی ہیں جو اس کی ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار ہم دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. اب چھوٹا سا کوئی پائپ نکل گیا, اب پائپ بھی لگانا نہیں آ رہا, یا کوئی پلگ کا پرابلم ہو گئی, ان چیزوں کی اگرچہ آپ خود نہ کریں, لیکن کم از کم اویئرنیس تو ہو کہ بریکر کیا ہوتا ہے, پائپ کیا ہے, یہ چیزیں کیا ہے. یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے آپ وہیں گئے, وہاں سے گھر کے اندر آ گئے. جب کبھی جو گھر کے اندر ایسے کام کرا رہا ہوتا ہے نا چھوٹے موٹے, جن کی ہمارے نظر میں ویلیو نہیں ہوتی, گھر کا ایسا شخص جب چلا جائے, کہیں سفر پہ چلا جائے یا کہیں اور چلا جائے, اور گھر کے اندر کوئی چھوٹی سی پرابلم آ جائے, تو بھی پتہ چل جاتا ہے اوہو اس کی بڑی اہمیت ہے. تو چھٹی کا دن ہے, تو اس میں گھر کے ایسے شخص سے کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے کام سیکھتے رہنے چاہیے. یہ بڑی پیاری بات, دونوں کی بچت ہے. اب بولتے ہیں مہنگائی ہو گئی, اب ظاہر ہے کہ وہ پلمبر کو لائے, الیکٹریشین کو لائے, 1000-2000 اس نے لے لیے. تو چھوٹا موٹا کام اگر بندہ کر سکتا ہو, یا تو سیکھ لے اس کو 1-2 مرتبہ دیکھ کر. ایسے کام ہوتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کام بندہ کر لیتا ہے, اس کے بھی 500-1000 دینے پڑ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ جس طرح انہوں نے مثال دی, 3 دن تک وہ الیکٹریشین کو ڈھونڈتے رہے. تو ٹائم کی بچت بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں پیسے کی بچت بھی ہو سکتی ہے. اس پر ایک مشورہ اور بھی دوں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو, کہ پلمبر, الیکٹریشین, کارپینٹر, ان کی عموماً ضرورت پڑ جاتی ہے. چھوٹے موٹے کام تو کوشش کریں خود ہی کر لیں. اس کے لیے گھر میں ٹولز بھی رکھیں. اگر آپ کے پاس پیچ کس, پلاس, پانا ہے تو چھوٹے موٹے کام ہو جائیں گے, لیکن جو کر سکتے ہیں وہی کریں. گھر میں UPS ہے, اگر اس میں جو پانی ڈلتا ہے بیٹری کے اندر وہ نہیں ڈالتے, بیٹری بالکل انتقال کر جاتی ہے بیچاری وقت سے پہلے. بہت ساری نل ہے,
टप टप टपक रहा है, रोज देख रहे हैं, उसको बंद नहीं कर रहे। कुंडी खराब है, कुंडी के साथ साथ कोई रस्सी भी बांधना पड़ रही है, ये तो घर आपका है। अगर किराए का भी है तो रहते तो आप है उसमें, कोई भेड़ बकरियां तो नहीं पाले हुए। तो ये तबीयत होती है मैनेज। घर में कपड़े रखेंगे सलीके से, सब उठेंगे तो तकिया और लिहाफ या चादर को तय करके रखेंगे, तो इसमें आपकी ज़िंदगी भी पुरसुकून और आपका जो है वो घर के लोग भी, और कोई घर में आए भी तो जो है वो बेहतरीन सेटअप चलता है। ये मस्जिद कॉल दीजिएगा। इस्लामी भाई तो छुट्टियां बना रहे हैं और घर की इस्लामी बहनें क्या करें, इसमें उनके लिए क्या है? हमने इस पर बात तो काफ़ी की है कि छुट्टियां तो काम ही है। असल में एक होता है कि जैसे बड़ी प्यारी बात हमारे कुर्बान भाई ने फरमाई थी स्टार्ट में, फराज भाई ने भी कही कि अपने जिस्म और दिमाग को रिलैक्स देना होता है। अब जैसे कोई चीज़ है, चल 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 के एकदम वो कहते हैं ना मशीन गर्म हो गई, तो एक ही रूटीन चल रहा होता है। तो जायज़ तरीके से अपनी फैमिली को भी एंटरटेन करें, घर की ख़वातीन को भी करें। बल्कि अभी गुफ्तगू के दौरान मुझे याद आया, एक जानने वाले थे, छुट्टी के दिन किसी शहर का वाक़या है, उनसे मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं पकाने का शौकीन हूँ। अच्छा। मैंने पकाना सीख लिया, कभी कढ़ाई गोश्त तो कभी बिरयानी, तो वो सीख गए थे। बोले यार मेरे घर की ख़वातीन पूरा हफ्ता मुझे खिलाती हैं, तो मैं स्पेशली कोई डिश बनाता हूँ, अपने हाथ से पका के खिलाता हूँ ये। तो अब ये कि सब तजर्बा करने जाएंगे तो फिर किचन का जो हाल करेंगे। अगर आप पका भी लेंगे तो बर्तन धोना आपकी बस की बात नहीं। वाले कहेंगे छुट्टी भारी पड़ गई, छुट्टी भारी पड़ गई, मिर्च कहाँ है, मसाला कहाँ है, ये लेकर आए वो लेकर आए, तो घर वाले ऐसा नहीं हाथ जोड़ेंगे, आप साइड में बैठिए, हमारे जो है वो सरताज हम आपको पेश कर देते हैं, क्योंकि हमारी रूटीन नहीं है। आप देखें ना कि चले हम अगर काम काज करते हैं, बाहर जाते हैं, तो घर की अगर हमें नहीं मालूम कि नमक कहाँ रखा है, कौन सा मसाला किस में है, चले बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, ना पकाएं। आप अगर कुछ पक रहा हो छुट्टी के दिन, खाली प्याज काटने की ट्राई करें, आपके आंसू ना निकल जाएं तो कहना काम की शिद्दत से नहीं, बाज़ औक़ात प्याज की वो होती है कि वो आंसू निकल जाते हैं, चलो आंखों की कोई बीमारियां वगैरह निकल जाएंगी आपकी। लेकिन घर की ख़वातीन को भी कभी ना कभी तो रिलैक्स दें कोई इस तरह, और जायज़ तरीके से अपने बच्चों को भी एंटरटेन करें, अपनी घर की ख़वातीन को भी करें, बच्चों की पसंद की चीज़ें ले आएँ, पसंद की चीज़ें बना लें। फिर ये भी हो कि चले आज छुट्टी का दिन है, कोई हम दीनी काम करेंगे, फ़ज़ान सुन्नत का दर्स है, कोई ऐसा दीनी प्रोग्राम है। अच्छा, रिश्तेदार कई दिन गुजर जाते हैं, नहीं मिल पाते, यार बहुत बिजी लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ है, सिला रहमी और इनसे मिलना। अगर वालिदैन साथ है तो इनको, अगर अलग रहते हैं तो इनके पास जाना, बहन भाई और रिश्तेदार। तो इसी तरीके से जो है वो हम देख सकते हैं कि क्या करें। वालिदैन दुनिया से चले गए तो कब्रिस्तान जाना, जो मैंने आखिर में अर्ज़ किया फराज भाई और कुर्बान भाई, कि क्या करें इस पर, रिश्तेदार वालिदैन, तो छुट्टी के दिन इनको कैसे मैनेज करें। हम बहुत सारे कामों को इसीलिए पेंडिंग कर रहे होते हैं कि यार टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं है। अब जब छुट्टी आती है तो फिर वो आराम में गुजर जाती है। तो ये कि रिश्तेदारों की जिस तरह आपने बात की, ये बहुत ज़रूरी है कि कई महीने हो जाते हैं और बल्कि साल तक गुजर जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलना नहीं होता है। इस तरह फिर ये एक सवाब कमाने का मौका भी है, सिले रहमी करने का मौका भी है। बहन भाइयों के घर चले जाएं, वालिदैन अगर साथ नहीं है तो वालिदैन के घर चले जाएं, उनकी दिल जोई होगी, उनके पास कोई ऐसे फल फ्रूट ले जाएं। इससे जो है वो कितने साल तक रिश्तेदार नाराज रहते हैं। यानी रिश्तेदारों को नाराज रिश्तेदार हैं उनको मनाने का भी ये मौका है कि उनके पास चले जाएं। जब अगर जायज़ सूरत है, खिलाफ शरअ कोई मामला नहीं है, तो उनके पास जाके उनको मना लें। चले जाने से बहुत सारे गिले शिकवे वैसे ही मिट जाते हैं। सिर्फ चंद यूँ कह लें कि अल्फाजों की देर होती है। मैं अपनी खुद आपको एक मेरा आंखों देखा वाक़या है कि मुख्तसर करके सुनाता हूँ कि एक वालिद थे, उनका इंतकाल हुआ, तो अब बच्चों के दरमियान वो विरासत के हवाले से लड़ाई झगड़ा हो गया। अब सारा साल तक वो लड़ाई झगड़ा चलता रहा। फिर जो है वो लड़की जो थी, उसके शौहर को ख्याल आया कि भाई अब मैं कुछ दरवाज़ा खोलता हूँ, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, सब मिला गए। 1 साल के अंदर उनका इंतकाल हो गया। अब जब वो तो इंतकाल कर गए, लेकिन उन्होंने भाई बहनों को कैसा मिला है कि आज 15 साल गुजर गए, लेकिन उनके अंदर माशाल्लाह वो मोहब्बत वाला सिलसिला, घर में आना जाना, तो लोग भी इंतजार कर रहे होते हैं, बस औकात एक कदम नहीं बढ़ा रहे होते, कदम बढ़ाने की देर होती है। तो ये छुट्टी वाले दिन को आप यूं भी गुजार सकते हैं कि नाराज रिश्तेदारों के पास चले जाएं, उनकी दिलजोई कर लें, सारे गिले शिकवे दूर करके। तो ये थोड़ी सी देर का आपकी मेहनत आपके नस्लों के लिए जो है वो फायदेमंद साबित होगी। बड़ी प्यारी बात है ये। अच्छी नियतें करके हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, सवाब कमा सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा एक लेते हैं कि नेक आमाल, जिसको हम मदनी इनामत कहते थे। तो आज का नेक अमल भी, हर अमल बहुत प्यारा है ये, और आज के टॉपिक से भी ताल्लुक़ रखता है ये। तो देखते हैं आज का नेक अमल क्या है। 15वीं सदी की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत शेख तरीक़त
امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے، کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے کم از کم ایک اچھی نیت کی؟ کاش کسی ایک کو ترغیب بھی 3 کاموں میں اچھی نیت کرنے سے نیک عمل پر عمل مان لیا جائے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نیک اعمال میں یہ سب سے پہلا نیک عمل ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، 72 اسلامی بہنوں کے لیے 63، 63۔ تو نیک عمل پر اپنی زندگی بنائیے، اور جو ہے ہمارا سوال تھا اس کا بھی ہم جواب لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے کیا کیا ہمیں جوابات دیے ہیں۔ پہلے درست جواب کیا ہے یہ دیکھیے گا ذرا۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کریم اعلیٰ حضرت پر، ان کے گھرانے پر، ان کے والدین پر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اچھا، جو درست جواب دیا ہے، پہلے کچھ کالز ہیں درست جواب سے متعلق تو وہ لے لیں۔ گھر اور معاشرہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ آج کے سوال کا جواب ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام ہے اے نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ چلیں، جنہوں نے کال کی، جوابات دیے، میسج کیے، جن کے جواب ہم نہیں بتا سکے، کال نہیں لے سکے، ان سے معذرت بھی۔ جو درست جواب کی پرچی نکلی قرآن اندازی میں، وہ اریز شیخ، آریز ہے یا اریز، کراچی سے یہ ہیں، تو ان کا نام قرآن اندازی میں نکلا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری کتاب فیضان نماز، یہ ان کو تحفتاً بھجوائی جائے گی۔ ایک میسیج اور آیا تھا، تو وہ اگر ہماری مجلس ان کو ٹریس کر لیں، اور اگر اسلامی بہن کا ہو تو ان کے محرم سے رابطہ کر لیں، کیونکہ ڈائریکٹلی اسلامی بہنوں سے تو ہماری مجلس رابطہ نہیں کرتی ہے، تو پاسبل ہوا تو ان کو بھی پہنچائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے کال کی، میسیجز کیے، ہماری مدنی چینل کی ٹیم کا شکریہ، ہمارے دونوں مبلغین قربان مدنی اور فراز مدنی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر اور معاشرہ محبتیں